بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم کا چوتھا پہلو وسعت. اس کی تقسیم دیکھتے ہیں. اسم وسعت کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: معرفہ اور نکرہ. معرفہ خاص چیزوں کے لیے ہے اور نکرہ عام چیزوں کے لیے. معرفہ کی قسمیں دیکھتے ہیں. اسم علم، کسی شخص، جگہ یا چیز کا خاص نام، جیسے زیدن، مکۃ، القلم. اسم ضمیر، اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے ہوا، انت، نحن. اسم اشارہ، ایسا اسم جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے، جیسے ھذا، ذالک، اولئک. معرف باللام، ایسا اسم جو ال کے ذریعے سے معرفہ بنایا جائے، جیسے الباب، القلم، الصالح. اچھا، اس میں ایک چیز یہ نوٹ کریں اس میں علم میں کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نکرہ اسم کی نشانی دو تنوین ہوتی ہے، لیکن دو تنوین اسم علم میں بھی آتی ہے. اس لیے اسم علم جو ہے وہ نکرہ نہیں ہوگا بلکہ معرفہ ہوگا. اس چیز کو نوٹ کریں. اسم موصول، اسم جو جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ملائے، جیسے الذی، اللتی، الذین. اسم نکرہ کی تفصیل دیکھتے ہیں. اسم نکرہ، جیسا کہ آپ کو علم ہے، عام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں ایک قسم ہے اسم ذات، ایک ہی قسم کی مختلف چیزوں کا مشترک نام، جیسے انسان، فرس، حجر. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انسان ایک کامن نام ہے، ہر شخص کو آپ انسان کہہ سکتے ہیں، تو اس کا یہ اسم ذات ہے. اسم صفت، وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، جیسے حسن، طیب، سہل. اسم مصدر، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اسم جو کسی کام یعنی عمل کا نام ہو، جیسے نصر، مدد کرنا، فتح، کھولنا، جلوس، بیٹھنا. اس میں نکرہ کی نشانی جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، لیکن اس میں علم اس سے مستثنیٰ ہے. اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ بنانے کا طریقہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں. اس میں نکرہ سے پہلے ال لگا دیا جائے تو وہ اسم معرفہ بن جائے گا. بیتن، اس میں نکرہ ہے، اس سے پہلے ال لگایا، البیت، یہ اسم معرفہ ہو گیا اور یہ معرف باللام کہلائے گا. اسی طرح کتابن سے ال لگا کے الکتاب، یہ تنوین جو ہے ہٹ جائے گی اور صرف ایک دمہ یہاں باقی رہے گا. مزید مثالیں دیکھیں. قلم سے القلم، لیل سے اللیل، درس سے الدرس، صادق سے الصادق، طالب سے الطالب.
اچھا، اس میں کچھ فائدے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تنوین والا لفظ اگر اس کو معرف باللام سے ملائیں گے تو زیر دے کر ملایا جائے گا. دیکھیے یہ تنوین والا لفظ ہے زید، العالم معرف باللام ہے. اب ان دونوں کو اگر ملایا جائے گا تو اب یہ دیکھیں یہ زیدن اور یہ زیدن پڑھنے میں ہے کہ اصل میں اس کا نون حذف کر کے اور یہاں پہ تنوین دے دی گئی تھی. اور یہ قاعدہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ معرف باللام سے پہلے اگر کوئی سکون والا حرف آ جائے اور اس کو ملا کے پڑھنے کے لیے زیر دے کے پڑھا جائے گا. تو اب اس کو ہم پڑھیں گے زیدن العالم. یہ جو نون ہے اس کا ایک خاص نام ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں. اسی طرح سے ابن اور اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اب زیدن کو اگر ابن کے ساتھ ملایا جائے گا تو یہ الف پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. زیدن ابن. اسی طرح سے حاضہ کو اگر اسم کے ساتھ ملائیں گے، اسمن کے ساتھ ملائیں گے تو یہ پڑھا جائے گا حاضسمن. ال کے ساتھ اگر ابن کو ملایا جائے گا تو اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے الابن. اور ال کے ساتھ اگر اسم کو ملایا جائے گا تو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے الاسم. اس میں نکرہ کی گردان دوبارہ سے دیکھتے ہیں. مسلمن، مسلمن، مسلمن تسنیہ میں، مسلمان، مسلمین، مسلمین جمع میں، مسلمون، مسلمین، مسلمین واحد مؤنث میں، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن تسنیہ میں، مسلمتان، مسلمتین، مسلمتین جمع میں، مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن. اچھا، اس میں معرفہ کی اب گردان کرنی، یعنی اسی تنوین والے لفظ کو ال کے ساتھ ملا کے. یہ بہت آسان ہے، صرف اس میں کرنا یہ ہوگا کہ ال اس میں شامل کیا اور اس کی تنوین کو ختم کر دیا. اس میں سنگل زیر زبر پیش آ جائے گا. المسلم، المسلمہ، المسلمی تسنیہ میں، المسلمان، المسلمین، المسلمین جمع میں، المسلمون، المسلمین، المسلمین مؤنث واحد، المسلمۃ، المسلمتا، المسلمتی تسنیہ میں، المسلمتان، المسلمتین، المسلمتین جمع میں، المسلمات، المسلماتی، المسلمات. اگر آپ کو اس میں نکرہ کی گردان آتی ہے تو اس میں معرفہ کی گردان آسانی سے آ جائے گی. صرف اس میں ال لگانا پڑے گا اور تنوین کو ختم کرنا پڑے گا. اچھا، یہ بہت اہم سلائیڈ ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور سمجھیں. اعراب کی بنیادی اور اصلی، بنیادی یا اصلی اور فروعی علامتیں. کسی اسم کے آخری حرف کی حرکت پیش زبر زیر کو اعراب کہتے ہیں اور یہ بنیادی علامات کہلاتی ہیں، اور اس کا اطلاق صرف واحد، جمع مکسر اور غیر منصرف اسماء پر ہوتا ہے. اعراب سے کسی اسم کی حالت کا تعین ہوتا ہے، یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مرفوع، منصوب یا مجرور حالت میں سے کون سی حالت میں ہے. مثلا
اسم واحد کی مثال دیکھتے ہیں، کتابن، یہ مرفوع حالت میں ہے اور اس کی رفع کی علامت تنوین ضمہ ہے. کتابن یہ منصوب حالت میں ہے اور اس کی نصب کی علامت تنوین فتح ہے. کتابن یہ مجرور حالت میں ہے اور اس کی جر کی علامت تنوین کسرہ ہے. اسی طرح سے بالترتیب الکتابو، الکتابہ اور الکتابی کا اعراب تعین ہوگا. جمع مکسر کو دیکھتے ہیں. قلم کی جمع الاقلام، اس کی نصب حالت الاقلامہ، اس کی جر حالت الاقلامی. غیر منصرف اسما مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، حالت رفع، نصب اور جر. اب یہ اہم بات ہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم میں اعراب کا تعین بنیادی علامت سے نہیں ہوتا بلکہ حروف سے ہوتا ہے. ان کو اعراب کی فروعی علامت کہتے ہیں. مثال دیکھتے ہیں. تثنیہ میں علامت رفع، نصب اور جر کا تعین بالترتیب الف، یا اور یا سے ہوتا ہے. جیسے مسلمانے، مسلمانے میں یہ جو الف ہے یہ تعین کرے گی کہ یہ حالت رفع میں ہے. مسلمین، مسلمین کی یا یہ تعین کر رہی ہے کہ یہ حالت نصب ہے اور حالت جر میں بھی یہی پوزیشن ہوگی. جمع مذکر سالم میں علامت رفع، نصب اور جر کا تعین بالترتیب واو، یا اور یا سے ہوتا ہے. مسلمون، مسلمون، اس میں واو علامت رفع کو ظاہر کر رہا ہے اور مسلمین اس میں یا حالت نصب اور جر کو ظاہر کر رہا ہے. جمع مؤنث سالم میں علامت رفع، نصب و جر کا تعین بالترتیب الف تا، الف تا پیش کے ساتھ، الف تا زیر کے ساتھ اور الف تا زیر کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے مسلماتن حالت رفع، مسلماتن، مسلماتن حالت نصب اور جر. اس کو ایک دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں. اعراب کی دو قسمیں ہیں علامتوں کی، ایک بنیادی علامت، دوسری فروعی علامت. بنیادی علامت میں پیش، زبر اور زیر، اور فروعی علامت میں الف، یا، واو اور الف تا. اسم واحد بیتن، 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 یہاں دیکھیں پیش، زبر اور زیر، رفع، نصب، جر. جمع مکسر میں بیوتن، 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 یہاں بھی رفع، نصب، جر، پیش، زبر اور زیر سے ظاہر ہو رہا ہے. غیر منصرف میں ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، یہاں بھی رفع، نصب، جر، پیش، زبر اور زبر سے ظاہر ہو رہا ہے. تثنیہ بیتان، بیتین، بیتین، یہاں پہ رفع، نصب، جر، الف، یا اور یا سے ظاہر ہو رہا ہے. جمع مذکر سالم میں صالحون، صالحین، صالحین، یہاں پہ رفع، نصب، جر بالترتیب واو، یا اور یا سے ظاہر ہو رہا ہے. جمع مؤنث سالم صالحاتن، 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 یہاں پہ رفع، نصب، جر الف تا، الف تا اور الف تا سے ہونا ہے. اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں. واحد اسم، اس کی اعرابی قسم میں حرکت، یعنی یہ زیر زبر پیش سے ظاہر ہو رہی ہے، حرکت سے ظاہر ہو رہی ہے.
تثنیہ میں حرف سے ظاہر ہو رہی ہے الف اور یا سے، جمع میں بھی حرف سے ظاہر ہو رہی ہے واو اور یا سے، مؤنث واحد میں حرکت سے ظاہر ہو رہی ہے، یہ دیکھیں تثنیہ میں حرف سے ظاہر ہو رہی ہے الف یا اور یا، اور جمع مؤنث سالم میں الف اور تا سے ظاہر ہو رہی ہے حرف کے ذریعے سے، غیر منصرف میں حرکت سے ظاہر ہو رہی ہے، دیکھیں پیش زبر اور زبر۔ اب یہ مشق ہے، اس میں بہت سارے اسم دیے ہوئے ہیں جیسے خادم، عالم، قائم وغیرہ وغیرہ، ان کی گردان بنائیں اور ان کی کل 36 شکلیں بنیں گی، اس کی خوب پریکٹس کریں۔ اسی طرح سے یہ مذکر غیر حقیقی کتابن، بابن، ذنبن، ان کی مؤنث نہیں ہوگی تو اس کی 18 شکلیں بنیں گی، اور اسی طرح سے مؤنث سماعی اذنن، سوقن، رجلن وغیرہ وغیرہ، ان کے مذکر نہیں بنیں گے تو ان کی 18 شکلیں بنیں گی، تو اس کی خوب پریکٹس کریں۔ اور یہ اسم کے پہلو جو ہے یہ بہت ہی بنیاد ہے، یہ جتنا اچھے طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کریں گے آگے یہ سب چیز اپلائی ہو رہی ہوگی، اور اس میں پھر انشاءاللہ کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔